السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصائل و فضائل اور خصوصیات سے نوازا ہے۔ یہ ہر سال اپنی بہاریں اور رونقیں لے کر ہمارے چمن و زیست میں چند دن کے لیے آتا ہے اور پھر آئندہ سال کے لیے ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ ماہ عظیم وہ مہینہ ہے جس کے آغاز سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اہل ایمان کو شیطانی ہتھکنڈوں سے محفوظ و مامون رکھنے کے لیے گمراہ کن شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ نیکی، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، ذکر الہی، انفاق فی سبیل اللہ، قیام اللیل اور دیگر نیک اعمال میں ذوق و شوق سے حصہ لے سکیں۔ محترم سامعین، اس ماہ مبارک کی آمد پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجدوں کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں، گھروں میں خوشیوں کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ بچے ہو یا بوڑھے، جوان ہو یا مرد اور عورتیں، سبھی اس مہینے کی آمد پر خوش نظر آتی ہیں۔ اس مہینے میں عبادت گزار مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے جو 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! 83 years 4 months، 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اس مہینے میں اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے کیے پر اظہار ندامت کرتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہیں یہ مہینہ ان کی زندگی میں میسر آ جائے اور وہ اپنے رب سے اپنے رابطے کو مضبوط بنا کر اور اپنے عزتوں والے رب کو بنا کر اس کی جنت کے مہمان بن جائیں۔ ایسے انسان یقیناً قابل رشک بھی ہیں اور قابل تعریف بھی ہیں۔ محترم سامعین، جتنے فضائل اس مہینے کو حاصل ہیں وہ کسی اور دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہیں۔ پھر اس شخص سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اس ماہ مبارک کے انوار و تجلیات سے بہرہ مند نہیں ہوتا، نیکیوں کے اس موسم بہار میں اپنا دامن پھولوں سے نہیں بھرتا اور اس کے ایمان و عمل، فکر و نظر اور عقیدہ و کردار کی ویرانی ختم نہیں ہوتی۔ محترم سامعین، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے، کتاب و سنت میں اس کے بارے میں کیا ہم کو فرامین ملتے ہیں، چلیے اس کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ اس مہینے سے صحیح طور پر ہم اور آپ تمام لوگ مستفید ہو سکیں۔ محترم سامعین، پہلے جانتے ہیں روزے کا مطلب کیا ہے۔ اردو زبان میں بولے جانے والا یہ لفظ روزہ عربی زبان کے لفظ الصوم کا ترجمہ ہے۔ عربی زبان میں الصوم یا الصیام سے مراد رک جانا ہوتا ہے۔ عربی زبان کے بہت بڑے عالم امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصوم فی الاصل الامساک عن الفعل۔ الصوم کا اصل میں یہ معنی عربی زبان میں یہ ہے کہ کام سے رک جانا۔ کوئی کام آپ کرتے ہوں گے، اس کام سے رک جانے کو عربی زبان میں الصوم کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ شریعت میں، شرعی اصطلاح میں الصوم سے کیا مراد ہے۔ شرعی اصطلاح میں الصوم سے مراد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے اور دیگر روزے کو توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جانا، اس کو شرعی اصطلاح میں الصوم کہا جاتا ہے، روزہ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان پر، تمام مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی 183 آیت 183 آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی
ویسے ہی روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن سکو۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہے اور مقصد فرضیت ہے۔ روزے کو فرض کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیے گئے تھے یہ روزے، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کا سامان اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے اس کے روزے رکھنے چاہیے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی ہم کو روزے کی فرضیت سے متعلق ہم کو احادیث ملتی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ نجد سے، یعنی نجد جو یہاں سعودی عرب میں جو ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے اسے نجد کہا جاتا تھا پچھلے زمانے میں، وہاں سے ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے شرائع سے متعلق سوالات کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا۔ اس کے سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما فرض اللہ علیہ من الصیام، کہ مجھے کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے کہ رمضان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے۔ روزے کے تعلق سے مجھے بتائیے کہ روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، شہر رمضان، ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمام پر فرض کیے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز قائم کرو، وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلام کے 4 ارکان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کا رمضان کے روزے کی فرضیت پر اجماع ہے، جبکہ ان کے روزوں کا انکار کرنے والا کافر اور مرتد ہے۔ جو کہہ دے کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، رمضان کے روزے رکھنا مسلمانوں پر ضروری نہیں ہے، تو وہ کیا اس کے کافر ہونے میں، اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کر گزرتا ہے، یعنی کہہ دیتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض نہیں، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ توبہ ٹھیک طریقے سے نہ کر لے تو حالت کفر میں ہوگا اور مرتد ہوگا، اور مرتد کی سزا اسلام نے جو بتائی گئی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ اس پر لاگو کر دی جائے گی۔ محترم سامعین، رمضان کے جو روزے ہیں وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن ستونوں پر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا ہے، ان میں سے ایک ستون روزہ ہے۔ یعنی اسلام کی عمارت تبھی مکمل ہوگی جب اسے روزے کے ستون کا سہارا دیا جائے گا، ورنہ عمارت گر جائے گی۔ یعنی وہ شخص مکمل طور پر اسلام کا پیروکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا جس نے کسی رکن کا انکار کیا ہو۔ جیسا کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ایک حدیث ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ نے بتایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا، حج، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. محترم سامعین، رمضان کے روزے رکھنا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب بھی ہے. جیسا کہ ایمان کی تعریف میں بتایا جاتا ہے کہ ایمان دل سے کوئی کسی چیز کا اقرار کرنا ایمان کی تعریف میں ہے. اعتقاد بالجنان، دل سے اس کا عقیدہ رکھنا، وقول باللسان، پھر زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالجوارح والارکان، پھر جو جوارح ہے، جو اعضاء جسم ہے، اس کے ذریعے اس کی ادائیگی ہو. یہ ضروری ہے. اور اس کی تعریف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ الایمان یزید وینقص، یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ. ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. ایمان، نیک کام کرتے جائیں، آپ نیکیوں پر عمل کریں، اس سے ایمان آپ کا بڑھتا جائے گا. اگر آپ گناہوں میں ملوث ہو جائیں، گناہوں کے مرتکب ہو جائیں، تو آپ کا ایمان گھٹتا ہے. تو یہ روزے کی جو قائم کرنا ہے، روزے کی جو ادائیگی ہے، اس سے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث نقل کی ہے. آپ نے بتایا کہ جب وفد عبد القیس، جو ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا دینی تعلیم کے حصول کے لیے، جب وہ واپسی کے لیے تیار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند نصیحتیں فرمائی. آپ نے انہیں بتایا کہ آپ نے انہیں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے بتایا کہ الا تدرون الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان لانا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وصیام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس. یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور مال غنیمت کا 5واں حصہ اسلامی بیت المال میں دینا. مال غنیمت جو جنگوں سے حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا 5واں حصہ اسلامی بیت المال جو ہے اس کو دے دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نصیحت فرمائی ہے. محترم سامعین، اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ اسلامی جو ارکان ہے اس میں کا ایک اہم رکن ہے. جو یہ اس کا انکار کر دے وہ کافر ہے. اب یہاں آپ کو ایک بات اور ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں. بولتے ہیں میرے پاس ڈیوٹی ہے، میرے پاس ایگزامز ہے، میرے پاس میری کیا ہے جو ورکنگ ہاورس ہے وہ بہت ٹف ہے. اور یہ وہ بنا کر چھوٹے چھوٹے عذر بنا کر جو حقیقت میں عذر نہیں ہوتے ہیں رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، رمضان کے روزے کے چھوڑنے کی جو جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، اگر کوئی مسافر ہے تو بتایا گیا کہ وہ رمضان کے بعد اپنے روزوں کو پورا کر لے. بیمار ہیں تو صحت مند ہونے کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں.
اور اسی طریقے سے دودھ پلانے والی مائیں ہیں، حاملہ عورتیں ہیں، ان کا حکم الگ ہے کہ وہ اگلے ایام جو آنے والے ہیں اس میں روزہ پورا کر لیں، یا نہیں تو فدیہ دے، اگر اس کی بھی رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ فدیہ دیں۔ تو بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑنے والوں کے لیے بڑی سخت سزا سنائی گئی ہے شریعت محمدیہ میں۔ رمضان کے روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان روزوں کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور روزہ چھوڑنے پر کیا سزا ملے گی اس بارے میں ہم کو صحابی رسول ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے سنا کہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے جنہوں نے میرے بازوؤں سے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ پر لے جا کر مجھے اس پر چڑھنے کے لیے کہا، تو میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم اسے آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس پر چڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ وہاں میں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی، تو میں نے دریافت کیا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و پکار ہے۔ پھر مجھے اس سے آگے لے کر جایا گیا، جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا، جن کی بانچیں جو ہے وہ چیر دی گئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے۔ روزوں کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے۔ محترم سامعین دیکھیے، روزہ جان بوجھ کر بلا عذر روزہ چھوڑنے والوں کا کیا انجام شریعت نے رکھا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ بلا عذر روزہ نہ چھوڑیں، اور جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں، جو کوئی عذر نہیں ہوتا ہے لیکن عذر بنا کر روزے کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کو روزہ چھوڑنے سے بچنا چاہیے۔ محترم سامعین، یہ بھی جان لیں کہ روزے کب فرض ہوئے۔ صحیح جو احادیث ہم کو ملتی ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان 9 سنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزے رکھے، لأنه فرض في السنة الثانية من الہجرہ، اس لیے کہ روزے سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ وتوفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر ربیع الاول سنة 11 من الہجرہ، کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری میں ماہ ربیع الاول میں وفات پائی، آپ کا انتقال ہوا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سال روزے رکھے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تھے رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی فرضیت سے متعلق چند باتیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم رمضان کی جو خصوصیات ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اس کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔